انہیں جو ہے اپنے رحمتوں میں اللہ تعالیٰ شامل کرے، ان پر جو اپنے رحمت کی چادر کو اللہ تعالیٰ تان دے، اور اپنی برکتوں میں، رحمتوں میں، اپنی جنتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں، ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کے اعتبار سے ایک عقیدے کے طور پہ بتاؤں گا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں کام کرے، کتنی تنگی کیوں نہ ہو، ایک زمانہ ضرور اس پہ آئے گا، وسعت کے لحاظ سے وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھول دے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عقیدہ اگر وہی ہوتا جو آباء و اجداد سے ہوتا تو پھر انبیاء آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انبیاء نے عقیدے کو سکھایا، پڑھایا۔ تو ہمارا معاملہ 90% اہل حدیثوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سن کے اہل حدیث تو بن گئے، لیکن آگے چل کر اسٹیپ کیا اٹھایا، کیا کتابیں اس میں آپ نے پڑھی ہیں۔ جن علماء سے زیادہ مجھے آ کر متاثر ہونا پڑا اور جن کے کام سے مجھے لگاؤ ہوا، وہ سب سے زیادہ محمد جوناگڑھی ہیں رحمہ اللہ کی زندگی پڑھا تو ایسے لگا کہ کیا ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف علم کے لیے وقف کی تھی، اور وہ بنیاد ڈالنے والے لوگوں میں سے تھے کہ یہ سلف کی راہ کو مت چھوڑو، اور ان کی کتابوں کو ترجمہ کر کے، خاص کر اعلام الموقعین وغیرہ جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا کہ پوری اردو دنیا کے اوپر جو ضرورت تھی انہوں نے گویا کہ اس کے طرف سے کام کر دیا، ان لوگوں نے، انہوں نے صدقہ جاریہ کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہے حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب، جن کا تعلق چنئی سے ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ شیخ محترم کا میں استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں، اور ان کی جناب میں ہم چلتے ہیں، چونکہ اس پروگرام کا ایجنڈا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں علماء کی زندگی عوام کے سامنے لائی جاتی ہے، جو بڑے دعات ہیں ان کی زندگی سامنے لائی جاتی ہے، تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے راہ ہموار ہو سکے، وہ دیکھے کہ ہمارے سلف کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی سے چند واقعات لے اور ان واقعات کو لے کر اپنی زندگی کی اصلاح کرے اور آگے بڑھتے رہیں۔ میں شیخ سے التماس کرتا ہوں کہ شیخ اپنا مختصر سا تعارف رکھیں اور بات کو مزید وضاحت کے ساتھ کھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ جیسا کہ ابھی ہمارے بہت ہی عزیز محترم نے سوال کیا کہ میری زندگی کے مختصر ترین الفاظ میں رودات بیان کروں، ویسا تو ایسی کوئی شخصیت پہلے ہوں نہیں کہ میں اپنے کچھ تاثرات یا اپنی زندگی کے رودات بیان کر سکوں، صرف اس نیت سے کہ بہت سوں کو اس کے لیے راہ ملے اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ اپنی زندگی کو سدھار سکیں، اور بہت سے وہ جوہر جو ابھی اپنے آپ کو سنگریزے سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تراشیں اور ہیرے بنیں۔ اس نیت کے تحت میں کچھ الفاظ اپنے بارے میں کہتا ہوں، ورنہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں ابھی منظر عام پہ اپنی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ سکوں، نہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی کارنامہ میں نے کبھی انجام دیا ہے۔ میں اصل میں ایک علمی علمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری پیدائش صحیح ترین اعتبار سے 1981 میں آخری دسمبر کے مہینے میں ہوئی، اور جہاں تک ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے کہ گھر میں دینی ماحول تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل سے نوازا تھا، اور خاص طور پر میرے والد صاحب دین کے کاموں میں جڑے ہوئے تھے، اور اپنے پیشے کے اعتبار سے بھی وہ ایک ٹیچر تھے، اور اردو ان کی بہت اعلیٰ تھی، اور ٹیچنگ میں بھی وہ اردو منشی ہی تھے۔ اور اپنے گھر میں نے جب آنکھ کھولی، شعور کی، تو دیکھا کہ کتابوں کا ایک بہت اہم ترین مجموعہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ تو اس حیثیت سے اسی سے ہمیں ایک طرح
علم سے اور کتابوں سے لگاؤ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کل 11 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، 8 بھائی ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ میں ان میں سب سے آخری 11واں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے والد محترم علیہ الرحمہ ان کو جتنے بیٹے دیے، ان کا ایک کانسیپٹ بن چکا تھا کہ ہم بچے کو پہلے حافظ بنائیں گے، پھر دنیاوی یا اسکول کی تعلیم دیں گے۔ اس حیثیت سے انہوں نے ہر بچے کے لیے کوشش کی کہ پہلے وہ مدرسے میں جائیں، تحفیظ مکمل کریں، پھر اس کے بعد اسکول کی پڑھائی، اکیڈمک کی پڑھائی پڑھیں۔ ان میں ہم 5 بھائی حافظ ہیں، بس تینوں کے اوپر وہ جو کچھ آئیڈیا رکھے تھے وہ کارگر نہیں ہوا۔ ایک بھائی انجینئر بن گئے، اور ایک بھائی کیا ہے دوسرے فیلڈ میں رہے، اور ایک بھائی اپنے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ ڈاکٹر بنے۔ بقیہ جتنے بھی ہیں سب پیشے کے اعتبار سے کچھ بھی ہوں، لیکن ہم 5 حافظ ہیں۔ تو اس حیثیت سے جو نہج چلا آ رہا تھا والد صاحب کا، اسی حیثیت سے مجھے بھی میرے 10 سال کی عمر میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1992 میں وہاں کا ہی چنئی کا ایک میاناز ادارہ ہے تحفیظ کے سلسلے میں، مدرسۃ الربانیہ، اس مدرسے میں نے داخلہ لیا، اور وہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 3 سال کے عرصے میں میں نے تحفیظ وہاں مکمل کی۔ اور 1995 وہ زمانہ تھا جب میں وہاں سے فارغ ہوا، اور اپنے گھر آنے کے بعد سب سے اہم ترین بات جو میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کو آگے ہم تعلیمی میدان میں کیسے بڑھیں، اور ہمارا مقصد زندگی کیا ہو۔ اور مجھے علم سیکھنا ہے، اور اتفاق کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت مطالعے کے اعتبار سے شدید خواہش تھی، لیکن ابھی میں کوئی بھی لینگویج پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ پھر والد محترم ہی کے پاس میں نے کیا ہے سب سے پہلے اردو میں اچھی طرح دسترت حاصل کی، اور وہ کتابیں جو ہمیں اس وقت مل گئی تھی، عمومی طور پر مشکات المصابیح کا میں نے بہت اس زمانے میں مطالعہ کیا، بلوغ المرام کا مطالعہ کیا، اور اسی طرح تفسیر قرآن کے اندر میں نے کیا ہے مطالعے کیے۔ تو اس حیثیت سے ایک ایسی چھاپ ہمارے اوپر بیٹھ گئی کہ اب ہمیں آگے اسی فیلڈ میں جانا ہے۔ تو جب اگلی ہماری تعلیم کا مسئلہ آیا تو میں ڈائریکٹ اسکول میں 7ویں میں داخلہ لیا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے اسکول کس چڑیا کا نام ہے پتہ نہیں تھا۔ ہم نہ LKG UKG پڑھا، نہ فرسٹ اسٹینڈرڈ سیکنڈ اسٹینڈرڈ پڑھا، نہ نے کبھی اسکول گئے، نہ ہم نے کبھی اسکول دیکھی۔ بس وہ پہلا ہم داخلہ لیے 7ویں میں، اور 7 سے لے کر +2 تک ہم نے اسکول کی پڑھائی مکمل کی، اور اس کے بعد میرا اپنا ارادہ یہی تھا کہ اب جو کچھ بھی ہے اسی دین کے فیلڈ میں لگاؤں۔ میرے بھائی ایک ہیں ڈاکٹر BUMS ہیں، ان کا شدید رد عمل اس معاملے میں یہ تھا کہ وہ مجھے بھی BUMS ہی پڑھانا چاہتے تھے، اور میں چاہتا بھی تھا کیونکہ میں نے +2 میں پیور سائنس لیا تھا BUMS یا MBBS کے لیے۔ لیکن پھر بھی اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہے کہ اسی سال میرے والدہ کی وفات ہو گئی، کچھ رنجیدگی تھی، کچھ ایسے غم بھی تھے، اور کچھ پریشانیاں بھی تھی، تو اس حالت میں ہم اس کے لیے تو تیار نہیں ہو سکے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا رب العالمین کو، تو میں اس وقت کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا الحمدللہ۔ پھر میرے اپنے ایک بھائی ہیں جو سعودیہ میں ابن باز رحمہ اللہ اور اسی طرح کے دوسرے بڑے بڑے علماء کے دروس میں بیٹھے اور سیکھے، اور وہ علمی اعتبار سے بڑے مایہ ناز بھی تھے، اور عمر آباد میں عالمیت کی ڈگری تک کر بھی چکے تھے۔ تو ان کی واپسی ہوئی 1999 میں، اور ان کا اپنا ایک منشا یہ تھا کہ ہم یہ 7 سالہ عالمیت کا کورس جو عموماً ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو ہم 2 سال میں مرج کر کے بہترین کتابوں کے ساتھ اس کو ہم پارٹ ٹائم میں پڑھائیں گے۔ تو یہ سال میرے لیے علمی سال کہہ لیجئے کہ 1999 to 2001 میں نے یہ ڈگری مکمل کی، جو 2 ایئرس اسلامک تھیالوجی کے نام سے ہم نے کیا کیا تھا، اس کو شائع کیا،
اور تقریباً اس میں 50 کے قریب طلبہ جمع ہوئے، اور یہ تمام کے تمام طلبہ چھٹتے آخری میں 15 تھے جو اس کو مکمل کیے، اور ہر فیلڈ میں وہ لوگ آگے گئے۔ میرے اسی فیلڈ کے ایک ساتھی ہمارے حرم مکی کے اندر گئے، اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا، 4 سالہ کورس کیا۔ اب وہ بھی مشہور ہیں ہمارے ہی علاقے میں، ان کے اپنے ادارے بھی تعمیر ہو رہے ہیں، اور اسی طرح دوسرے لوگوں نے اپنی اپنی فیلڈ منتخب کی۔ یہ میرا مختصر سا خاکہ ہے جہاں تک تحفیظ کے ساتھ عالمیت کا، کیونکہ عمومی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ علم کہاں سے آپ نے لیا ہے، یا یوں سمجھیے کہ آپ کیا سند یافتہ فارغین میں سے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب میں بہت مدت سے دینا چاہتا تھا، لیکن الگ سے ایک جواب دینا میرا منشا نہیں تھا کہ مجھے اپنا تدارک یا اپنا دفاع کرنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی و شافی ہے، لیکن آج انٹرویو کی شکل میں جب پوچھا گیا تو میں اشارہ دے دیا ہوں کہ اول روز سے ہم علمی خاندان سے جڑے ہوئے تھے، علماء ہمارے گھروں میں آتے تھے اللہ کے فضل سے۔ ایک میرے بھائی اسد اللہ مدنی خود مدینے کے اندر پڑھے ہیں، اور شیخ آر کے رحمہ اللہ، اور دوسرے بڑے بڑے علماء جو معراج ربانی وغیرہ جو تھے ان سب اچھے واقف ہیں، اور ایک ساتھ پڑھائی بھی ایک زمانے میں ہوئی۔ تو اس حیثیت سے عمر آباد میں ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے تو وہاں جانے کا بھی اتفاق ہوا، اور پھر اس کے بعد مدینہ وغیرہ سے جب فارغین آتے تھے اور میرے بھائی کے دوست آتے تھے تو ہم کو علماء کے ساتھ صحبت رہی، اٹھنا بیٹھنا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے شعور کی زندگی عطا کی تو ہم نے کیا کیا، تمسک بالکتاب والسنہ کے تحت کتاب و سنت کی وہ کتابیں تمام پڑھی، اور خاص طور پر یہ 2 سالہ کورس کوئی کہہ سکتا ہے، اور کہنے والے نے کہا بھی ہے کہ بھائی آپ 7 سال کا 2 سال میں کر کے کہاں کے عالم بن گئے۔ تو بات یہ نہیں تھی کہ 7 سال کا 2 سال میں کیے تھے یا 2 سال کا 7 سال میں، اس کے اندر جو مواد تھا، اس پر جو کوششیں ہوئی تھی، اس وقت جو منتخب نصاب تھے، وہ پورے علماء کے پاس وہ کتابیں مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہی کتابوں کو ہم نے بھی پڑھا ہے۔ یاد رکھیے، عقیدے کے اعتبار سے صالح فوزان کی کتاب ہے، اس کتاب کو بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، الارشاد الی صحیح الاعتقاد۔ اس کتاب کو ہم نے عقیدے میں پڑھا ہے، اور اسی طرح سیرت میں رحیق المختوم جو کہ سب بڑے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، کئی مدارس میں نصاب میں بھی ہے، اس کو ہم نے پڑھا، اور میں تو انڈیویجول اتنا پڑھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کئی صفحات اس کے یاد ہیں۔ اس حد تک رحیق المختوم کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور اسی طرح احکام کے لحاظ سے جامع ترین کتاب حدیث پر مشتمل جو کتاب ہے وہ عمدۃ الاحکام ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو فقہی اعتبار سے بخاری و مسلم کی احادیث کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ترتیب ہے بخاری و مسلم کو اکٹھا کرنے کی، لیکن وہ ترتیب کیا ہے، جو حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے متفق علیہ ہے اس کو ہم جمع کریں گے۔ تو اس کو جمع کر کے جو کتاب کا نام ہے وہ ہے اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان، کہ یہ لؤلؤ والمرجان وہ ہیں جس میں شیخان امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے جس پر اتفاق کر لیا، وہ تمام احادیث کو انہوں نے جمع کیا۔ لیکن عمدۃ الاحکام کیا ہے، تمام وہ احادیث جو بخاری و مسلم میں ہیں وہ جمع نہیں کیا انہوں نے، تمام وہ فقہی احادیث جس سے فقہ اور اصول اور اس سے احکامات مستنبط ہوتے ہیں، ان احادیث کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا، اور اس میں سے انہوں نے کیا ہے فقہی مسائل نکالے۔ تو اس کتاب کو بھی ہم نے کیا ہے ہمارے استاد نے مطالعے میں رکھا اس کو، تو اس حیثیت سے وہ سب سے فقہ کے اعتبار سے صحیح ترین کتاب ہے، صحیح ترین کتاب ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ بخاری و مسلم نے جس میں اتفاق کیا وہ کتاب آ گئی تھی۔ تو اسی طرح کیا ہے بلوغ المرام بھی تشریح کے اعتبار سے ہم نے پڑھا ہے، بلوغ المرام جو کہ بہت سے مدارس میں کیا ہے فقہی اعتبار سے اس کو پڑھایا جاتا ہے، تفسیر کے اعتبار سے فقہی اور حل اللغہ کے اعتبار سے، خاص طور پر حل لغہ کے اعتبار سے تفسیر جلالین پڑھایا جاتا ہے، اور ہم نے اس کو تفسیر جلالین بھی ہم نے پڑھا ہے۔
یہ سب اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں جب میں 1999 یعنی میری 19 یا 20 سال کی عمر تھی. ہم نے وہ کتابیں جو کہ اس وقت کے اہم ترین اور مراجع کی حیثیت رکھتی تھی ان کا مطالعہ کیا، پھر اس کو مکمل بھی کیا، اور اسی کے یوں سمجھیے کہ یہ پودا تھا، یہ بیج تھا جو ہمارے درمیان پیر دیا گیا. اب اسی کے نہج پر، طریقے پر، منہج پر ہم نے علماء اہل حدیث سے تمسک بالکتاب و سنہ کے تحت ان سے اختیار کیا، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے مجلسیں کی، ان کے پاس پڑھے اور ان کے ساتھ رہے اور ان سے علمی استفادہ بھی کیا، اور ان کے ساتھ ان کی سیرت سے اور ان کے اعمال سے بھی ہم نے استفادہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میدان خطابت میں کچھ نوازا، وہ تو آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے کام شروع کیا. یہ کام کی نوعیت کی ایک الگ تاریخ ہے، انشاءاللہ وہ کبھی اگر سوال میں آ جائے تو میں آپ سے بیان کروں گا. شیخ یہ جو کورسز آپ نے کیے یہ صرف اردو زبان میں یا عربی کا بھی اس میں کوئی معاملہ تھا؟ عربی گرامر بھی پڑھا ہے، عربی میں بھی سمجھا ہے؟ دیکھیے اس میں بہت اہم ترین بات آپ نے اچھا سوال کیا، اور یہ اہم ترین بات واضح کرنا بھی چاہتا تھا میں کہ ہمارے کورس کے اندر سب سے اہم ترین 6 مہینے مخصوص تھے صرف عربی زبان کے لیے، اور اس میں ہم نے فا عبد الرحیم کی 3 جلدیں جو دروس اللغۃ العربیہ ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہے، پڑھا ہے. یہ دروس اللغۃ العربیہ جتنے بھی ہیں 3 پارٹ میں وہ پورے کے پورے عربی ہیں، اور ان عربی کتابوں کو ہم نے عربی ہی میں پڑھا، گرامر وغیرہ انہی میں سیکھا. پھر اس کے بعد اس کے تشریحات وغیرہ بھی اللہ کے فضل سے اس وقت کلاسز عربی ہی میں دیتے تھے استاد. پھر اس کے بعد ہم تشریحات کے طور پر یا علم حاصل کرنے جیسا ہر طالب علم کرتا ہے اردو کا بھی مطالعہ کیا، کہ یہ نہیں کہ صرف پورا کا پورا نصاب اردو میں پڑھایا گیا، بہت سا نصاب اس میں عربی میں پڑھایا گیا، اور گرامر وغیرہ اسی کے اندر جو وہ لائے ہیں. اور وہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک زمانے میں جو کہ مقابلتاً رکھی گئی کتاب کے عربی سے سکھانے کے لیے سب سے بہترین کتاب کون سی ہے تو وہ اول نمبر پہ آئی. وہ کتاب کا ہم نے کیا کیا ہے، انتخاب کیا، اور اسی کتاب کے 3 جلدوں کو ہم نے پڑھا ہے. جہاں سے ایک آپ نے کورس کیے وہ ادارہ آگے چلتا رہا یا پھر اس کے بعد بند ہو گیا؟ کیا معاملہ تھا اس کے ساتھ؟ ہاں دیکھیے لیکن اس کے نظر نہیں آتے اس لیے. ہاں دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حالات وہ تھے جو 9/11 کا واقعہ ہوا، وہ اصل میں کنٹینیو کرنے کی نیت سے ہی قائم ہوا، لیکن ابھی ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی. ہم دراصل اسے ایک ہمارے ہاں بڑی اسکول تھی مسلم ہائر سیکنڈری اسکول، وہاں کے مینجمنٹ سے بات کر کے ہم نے وہاں کا ہال لیا اور 2 سال کی مدت کے لیے لیا، اس بنیاد پر کہ 2 سال کے بعد بہت جلد ہم کو جگہ بھی مل جائے گی، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ 9/11 وغیرہ کے واقعات میں وہ مکمل 2 سال کا کورس کرنا ہی مشکل ہو گیا، تو اس حیثیت سے اسے کنٹینیویشن نہیں ملا. لیکن اس کے شاگرد جہاں وہ تعلقات اور جو حیثیت سے بنائے گئے تھے وہ لوگ وہ اب بھی موجود ہیں. ہاں وہ اس حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے کہ ہم وہاں کیے، لیکن اگلا جو انہوں نے قدم رکھا اس حیثیت سے وہ طلباء آپ بھی مشہور ہیں، بہت سے لوگ مشہور ہیں، بہت سی جگہ اپنے کام میں مصروف ہیں، اور ان سے دوسرے لوگ اور فائدہ اٹھائے. اور وہ لوگ مدینہ گئے اور لوگ مکہ گئے اور دارالحدیث میں پڑھا، کسی نے حرم مکی میں پڑھا. اللہ کے فضل سے وہ شاگرد جو ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے اور جو ہمارے ساتھی تھے وہ لوگ آگے بڑھے اور کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. جیسے میں ایک فیلڈ منتخب کر کے خطابت میں کام کر رہا ہوں، وہ ویسے ہی دوسرے فیلڈ منتخب کر کے کر رہے ہیں. وہ فلاں کسی ادارے سے منسلک ہونے کے بعد ایک ٹائٹل ملتا ہے اور وہ ٹائٹل مشہور ہوتا ہے، وہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں کا فارغ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے. اصل میں علم سے جانچا جاتا ہے بندے کو، یہ نہیں کہ آ کر کہاں کا ہے کدھر کا ہے. یہ دراصل سپورٹیو ہیں، یہ نہ بھی ہوں، اگر علم ہے اور اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات آ رہی ہے اور بات آپ بالکل وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت سے بتا رہے ہیں تو پھر آپ کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. شیخ محترم جیسے دیکھا جاتا ہے خطابت میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نوازا ہے. یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے، ہم تو کیا ہیں ابھی طالب علم ہی سمجھتے ہیں. شیخ کیا یہ ایک اللہ کی طرف کا سلیکشن ہوتا ہے اتنا ہی کافی ہے یا انسان کو خود اس پہ اوپر محنت بھی کرنا چاہیے؟
یا صرف یہ کہ خدا داد صلاحیت ہے, محنت کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کھڑے ہوئے آپ کو بولنا آ گیا, کیا اس طرح سے یا اس کے اوپر کچھ محنت بھی ہونا چاہیے؟ نہیں, دیکھیے اس میں دو سوال آپ نے کیا ہے ملا دیے ہیں. ایک ہے وہ سوال جو میرے ساتھ گزرا, ایک وہ ہے معاملہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کرنا چاہیے. رہا میرے ساتھ جو گزرا, میں تو یہی مانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدا داد صلاحیت ہے. جو محنتیں عمومی طور پر مقررین کرتے ہیں اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تقریر کے وقت یا بولتے وقت ان کو وہ چیزیں یہ نہیں پاتے, وہاں تک نہیں پہنچ پاتے, واقعتاً اگر دیکھا جائے تو میں نے اتنی محنت نہیں کی. سیدھی بات ہے, یہ اللہ کی طرف سے توفیق تھی. بولنا شروع کیا, اللہ نے زبان کیا ہے کھولتا چلا گیا. شاید میں عموماً خطبے کے شروع میں وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھتا رہتا ہوں. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وہ دعا کا اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی سکھلائی. جب ان کی زبان کی تنگی کی شکایت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھایا تھا کہ اور اسی پہ کیا ہے میں اپنے ہر خطاب کا انحصار رکھا ہوں. ہر خطاب میں میں یہ دعائیں پڑھتا ہوں. تو یہ خدا دا. ہاں رہی یہ بات, دوسرا سوال جو ہے کہ بندے کو کرنا چاہیے کیا, ضرور کرنا چاہیے. کرنے سے بعض چیزیں جو کسبی طور پر ملتی ہیں کبھی کبھی وہ وہبی طور پر بھی ملتی ہیں. تو میں تو سمجھوں گا کہ میرے معاملے میں وہبی ہے, لیکن کوئی بندہ بننا چاہتا ہے تو وہ کسبی ہو سکتی ہے. محنتیں کریں, مقررین کی کیا ہیں الفاظ کو نوٹ کریں, یا آ کر کتابوں کے اقتباسات جو ہیں اس کو آ کر اچھی طرح حفظ کریں, پھر تقریر کے صلاحیت پیدا کریں, یا آ کر چھوٹے چھوٹے مجالس میں بولنے کی کوشش کریں. زبان کھلے گی, پھر اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہترین آپ مقرر بن سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. شیخ جیسے آپ پورے ہندوستان میں جگہ جگہ تقریر کرتے ہیں, اور عام طور سے ہوتا ہی ہے کہ تقریر کے بعد سوالات کے جوابات کے سیشنز وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں. تو کہیں ایسے ہوتا ہے کہ سوالات پوچھا جائے تو ظاہر سی بات ہے ہر عالم کو یا ہر داعی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جو اس سے پوچھا جا رہا ہے. کبھی کبھار ایسے بھی سوالات ہوتے ہیں جو علم میں نہیں ہوتے. جی, ایسے معاملے میں آپ کیا کرتے ہیں, کن علماء سے آپ کا تعلق ہے جن سے آپ ان مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیے بھائی, آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں میں بڑا تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں. تو پہلی بات, میرا طریقہ کار یہی تھا شروع سے لے کر, علم سیکھو اور اچھی طرح سیکھو, سوال کو پرے رکھو. ایک حد تک تم علم حاصل کر لو گے تو سوالات کا جو تمہارے اندر ابھار ہے, سوالات کے جو نکل رہے ہیں بہت سے سوالات اشکالات, وہ خود رفع ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا میرا تقریباً 2009 سے پروگرامز آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں. 2009 سے 2014 وہ عرصہ ہے جس میں میں نے کبھی کہیں بھی باہر کا سفر نہیں کیا, اور ان میں آپ نے کوئی سوال سیکشن نہیں دیکھا ہوگا سوائے اللہ یہ کہ کوئی ورکشاپ ہو. ہم نے سوالات کا سیکشن رکھا ہی نہیں کبھی بھی. نہ میں سوالات کا قائل ہوں. میں کہتا ہوں کہ سوال کم کرو, علم حاصل کرو, آپ کے سوالات کا حل اسی علم میں مل جائے گا. سوالات کے جوابات دینا میں 15 کے بعد شروع کیا, وہ بھی وہاں جہاں مجھے مجبور کر دیا گیا کہ آپ کو کیا ہے دینا ہے, یہ فلاں فلاں بہت دور سے لوگ آئے ہیں, یہ فلاں فلاں اشکال ہے, اور مجھے اعتماد بھی ہوا کہ میں اس پہ جواب دے سکتا ہوں. وہ علم میرے پاس پہلے سے موجود ہے, ان سوالوں پر میں مطالعہ کر چکا ہوں, تب جا کے میں نے جوابات دیے. اب رہی وہ بات جو انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ آخری پوزیشن جہاں سوال تو آ گیا اور جواب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو رجوع کہاں کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رجوع کرنے سے پہلے سیدھے کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم. ہاں, نہیں معلوم بولنا بعض علماء کہتے ہیں کہ آدھا علم ہے. تو نہیں معلوم بولنے میں کوئی شک آر نہیں ہے, جو معلوم نہیں ہے وہ معلوم نہیں ہے. حضرت ابن عثیمین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لمبا سفر کر کے آیا ایک بندہ اور سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم. کہا کہ عثیمین ہو کے کہتے ہو نہیں معلوم؟ کہا کہ ہاں کہتا ہوں, میں ابن عثیمین ہوں, مجھے نہیں معلوم. نہیں معلوم بولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو ہم وہی کہیں گے جو اسلاف سے ہم کو معلوم ہوا ہے. لیکن ایک بات یہاں پر یہ جان لیجئے کہ جو سوالات میرے پاس آتے ہیں اس کا مطالعہ پہلے ہی میں کر چکا ہوتا ہوں. ہاں, یہ پوچھئے کہ منبع کیا ہے, کہاں سے لیتے ہیں,
کہ اپنی منمانی بھی ہے، جیسا کہ مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے، لگایا جا بھی رہا ہے، تو یاد رکھیے اپنے طور پر اپنے قیاسیات کو میں نے کبھی جگہ نہیں تھی۔ جب بھی میں نے فتاوے میں پڑھ لیا اور اس کو بالمراجعہ جان لیا، تب جا کے میں نے اظہار کیا کہ بھائی یہ علماء کا قول ہے، اچھا، اپنی طرف سے بیان نہیں۔ اپنی طرف سے نہیں۔ اور عموماً مطالعے میں میرے پاس فتاوی ابن باز اور فتاوی عثیمین اور فتاوی علماء اہل حدیث، ان فتاووں کا عموماً میرے ساتھ دورہ رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ان سوالات کا کیا جواب دیا ہے، کیسے جواب دیا ہے۔ اور خاص طور پر صالح المنجد کا جو ویب سائٹ ہے اسلام AQ، وہ سب لینگویج میں موجود ہے۔ انگلش میں جائیں گے تو انگلش میں بن جائے گا، آپ کو اردو چاہیے اردو، عربی چاہیے عربی۔ تو جن سوالوں کا میرے پاس جواب نہیں ہے، میں سب سے پہلے رجوع اسی ویب سائٹ سے کرتا ہوں، اور رجوع کرنا بھی شروع اس واسطے کیا کہ بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا کہ اس سے رجوع کرتے ہوئے۔ میں اس سے پہلے اس سے رجوع کرنے میں پورا اتھینٹک نہیں تھا کیا، لیکن میں نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ مجھے لایا گیا کہ ایک مسئلے میں شیخ RK نور رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہاں پر یہ بات ایسی ہے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں ایسی ہے؟ تو وہ یہی ویب سائٹ کھول کے بتایا کہ دیکھو یہاں ان کا فتویٰ یہی ہے اس معاملے میں۔ میں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، میں اس کے بعد بولنا چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے خود دیکھا کہ بڑے بڑے علماء بھی اسی ویب سائٹ سے رجوع کر کے جواب دیتے ہیں، تو ہم نے بھی اسی سے رجوع کیا۔ ہاں، انسان کے ہاتھ سے کب غلطی نہیں ہوتی، غلطی کرنا تو انسان ہے، غلطی نہ کرے گا تو پھر تو فرشتہ بن جائے گا۔ اکا دکا باتیں جس سے اختلاف کوئی بھی عالم کر سکتا ہے، وہی باتیں میرے ساتھ بھی ہوئی، لیکن اس کو دراصل ایک ایسا ہوا بنا کے پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ منمانی کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، حالانکہ وہ افضل تفضیل کی بات تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور افضل تفضیل میں تو تمام علماء کا اختلاف ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ سے غلطی ہوتی ہے تو رجوع کرتے ہیں آپ؟ ہوتا ہے بالکل رجوع نہیں، بلکہ میں اعلان معافی مانگا ہوں، میرے ریکارڈڈ شدہ بیانات میں بھی موجود ہے کہ بھائی آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے تو معافی لے لو میرے پاس سے۔ ہم کو کام کرنا ہے، ہم کو جھگڑا کرنا نہیں ہے مقصود، نہ ہمارے پاس ضد ہے۔ بالکل ہم نے کیا ہے علل اعلان کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ابھی قریب میں کرونا کے سلسلے میں شیخ عبدالحسین مدنی نے جب میرے اوپر نوٹس نکالا، میں نے باقاعدہ ان کو معافی نامہ بھیجا تھا کہ میرا سمجھانے کا یہ انداز نہیں ہے، اگر آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں تو برائے مہربانی آپ کیا ہے مجھے درگزر کریں، معاف کریں، میرا یہ مقصد ہی نہیں تھا جو آپ نے بیان کر دیا۔ تو انہوں نے سنا، باقاعدہ نشر ہوئی وہ بات میری باقاعدہ طور پر، لیکن پھر بھی لوگ گول مول کر جاتے ہیں، جو جواب دیتا ہوں وہ تو نہیں لاتے، جو کہہ دیا ہوں پہلے وہ لا کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اب ہم مجبور ہیں اس معاملے میں، کیا کریں، ہم خلاف میں تو کام نہیں کر سکتے، ہمارا کام کسی کے خلاف کام کرنا نہیں ہے۔ جی شیخ، جیسے ہوتا ہے کہ عالم اپنی زندگی میں بعض اپنے اوپر جو علماء ہوتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو ایسے کچھ علماء کے نام بتائیے جن کی زندگی دیکھ کر آپ متاثر ہوئے، چاہے وہ عجم سے ہو چاہے عرب سے ہو، تو تاکہ جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی ان کی زندگیاں پڑھ سکے۔ تو کچھ ایسے علماء ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی پڑھ کے آپ دین کی طرف زیادہ متحرک ہوئے؟ دیکھیے یہ تو ہر ایک کی زندگی میں پیش آتا ہے جی، کہ کسی خاص نوعیت کی، کسی خاص صلاحیت کے جو انسان ان سے پہلے گزرے ہیں ان سے متاثر ہونے کا، اور میں بھی متاثر ہوا ہوں، بہت سے علماء سے متاثر ہوا ہوں، لیکن سب سے زیادہ بچپنے میں جن سے میں متاثر ہوا کام کی تحریک کے سلسلے میں، وہ برملا کہتا ہوں کہ مولانا مودودی ہیں۔ اچھا ہاں، جب ان کی عقائد کی غلطیاں پھر میرے اوپر آشکارا ہوئی اور میں نے اور گہرا علم حاصل کیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے کہاں کہاں انہوں نے ٹھوکریں کھائی، میں خود ان کے اعتبار سے کیا ہے ایک لمبا بیان دیا ہوں، اور وہ موجود ہے یوٹیوب کے اندر۔ یوٹیوب کے اندر موجود ہے دور حاضر کے 30 فتنے، پورے 30 فتنوں میں ایک فتنہ مودودیت میں خود اس میں اظہار کیا ہوں، میں خود بتایا ہوں کہ کہاں کہاں وہ پٹری سے اترے ہیں۔ لیکن جو تحریکی زبان بنی اور جو تحریک بولنے میں مجھے آ کر معاون و مددگار ثابت ہوئی، میں ان کی کتابیں شروع میں پڑھا ہوں، اور اسی طرح پھر آگے چل کر جن علماء سے زیادہ مجھے آ کر متاثر ہونا پڑا اور جن کے کام سے مجھے لگاؤ ہوا، وہ سب سے زیادہ محمد جوناگڑھی ہیں رحمہ اللہ،
کیونکہ ان کی جو زندگی پڑھا تو ایسے لگا کہ کیا ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف علم کے لیے وقف کی تھی، اور وہ بنیاد ڈالنے والے لوگوں میں سے تھے کہ یہ سلف کی راہ کو مت چھوڑو، اور ان کی کتابوں کو ترجمہ کر کے، خاص کر اعلام الموقعین وغیرہ جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا کہ پوری اردو دنیا کے اوپر جو ضرورت تھی انہوں نے گویا کہ اس کے طرف سے کام کر دیا، ان لوگوں نے، انہوں نے صدقہ جاریہ کر دیا۔ تو اس حیثیت سے یہ دوسری شخصیت تھی جن کا میں نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا۔ تیسری شخصیت تھی ابوالکلام آزاد کی۔ آزاد ایک ایسی شخصیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ ان کو صحیح طور پہ پڑھ لے تو پھر وہ دراصل بغیر کام کیے نہیں بیٹھ سکتا۔ ان کو پڑھ ہاں، ان حرکت ان کے رگ ریشے میں موجود ہے، اور انہوں نے جس انداز سے اس وقت جو کہ کیا ہے آزادی کا وقت تھا، جہاں پر صرف اور صرف غم اور ایسے معاملات تھے کہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ایسے میں انہوں نے دینداری اور دین کی استقامت کے اعتبار سے انہوں نے جو کارنامے انجام دیے الہلال اور بلاغ کے ذریعے، اور میں نے خاص کر ان کا تذکرہ نام کی ایک کتاب ہے ان کی جو انہوں نے اپنی سوانح حیات لکھی ہے، اس میں ایسی زبان ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں اردو، فارسی اور عربی پہ جسے عبور نہیں ہوگا وہ ایک صفحہ نہیں سمجھ پائے گا، اتنا وہ تینوں لینگویجوں کو ملا کے لکھے ہیں اس میں، اور ویسے نکات لکھے ہیں۔ تو اس حیثیت سے کیا ہے وہ شخصیت بھی میرے لیے مشعل راہ رہی، اور میں نے ان سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا، اور سیرت میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری سے بہت متاثر ہوا۔ جس ترتیب سے میں نے سیرت کا مطالعہ ان کی کتاب میں پایا، میں نے بہت سیرتوں کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جو ترتیب بندی انہوں نے بنائی ہے یہ لاجواب ترتیب بندی ہے جو اور میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ اسی طرح مولانا ثناء اللہ مرسری کی جو کتابیں ہیں، ان کی کتابیں بھی مناظرے کے اعتبار سے لاجواب کتابیں ہیں۔ یہ سب وہ شخصیات ہیں، کیونکہ شخصیات سے مجھے ہمیشہ سے دلچسپی رہی، میں نے شخصیات کو بہت پڑھا ہے۔ اب آپ اچانک پوچھے ہیں تو مجھے دو نام یاد آئے، ایک دو کہہ دیا، ورنہ تو کیا ہے یہ دراصل وہی ہے جیسے کیا ہے سمندر سے کوئی چونچ میں پانی نکال لیتا ہے، بس اتنا ہے، ورنہ تو شخصیات سے میں بہت پڑھا بھی ہوں اور بہت سیکھا بھی ہوں۔ اکثر آپ کے دروس وغیرہ میں بیانات میں جو ہے تو تاریخ کا ایک پہلو نظر آتا ہے، تو تاریخ پر کوئی خاص محنت ہے یا پڑھتے پڑھتے اس طرح سے جمع ہوتی گئی ہے بات؟ نہیں، تاریخ پر میری خاص محنت ہے، کیونکہ مجھے لگاؤ ذاتی اعتبار سے تاریخ پہ تھا، اور تاریخی اعتبار سے کیا ہوا، کیوں ہم اس ناحیے پر یہاں پر کیوں اس ذلت تک پہنچے، ہماری شان و شوکت کیا رہی، آخر ہمارے کیا کردار رہے، اس پر مجھے بہت زیادہ لگاؤ تھا، تو میں تاریخ کی کتابیں زیادہ پڑھی اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے سبق لینے کی کوشش کی۔ قرآن کے اندر بھی انداز یہی ہے کہ تاریخی حوالے، تاریخی واقعات اللہ پیش کر کے بتاتا ہے کہ یہ ہوا ہے تو اب اس سے بچو، تو یہ میں نے خصوصی محنت بھی کی ہے اس میں۔ شیخ، آپ کا جو دائرہ کار ہے، کام کرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں صرف خطبات ہے، بیانات ہے، یا آپ تدریس بھی کرتے ہیں، کچھ دروس بھی دیتے ہیں، کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، کورس کراتے ہیں، ایسے کچھ ہے؟ نہیں، دیکھیے اصل میں کیا ہے، خطابات کا جو سلسلہ تھا وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا، یہ 2014 کے بعد سے شروع ہوا۔ اچھا، 2009 سے لے کر 2014 تک تو صرف تدریس ہی رہی۔ ہم نے اپنے دائرے کار کے اندر محنت کرتے ہوئے ایک اچھی تعلیم یافتہ ایک جماعت بنائی اپنے لوگوں کی، پھر ان کو اسی پر کامزن کیے کہ بھائی آپ بھی للہ فی اللہ تعلیم تعلم میں لگے رہو، اور آپ کا اپنا پیشہ آپ کے اپنے اعتبار سے صلاحیت سے آپ کرو۔ تو وہ طلبہ ابھی بھی جمع ہیں، انہی سے کیا ہیں ادارے چل رہے ہیں، میں کہیں بھی رہوں جو کچھ بھی ادارے چل رہے ہیں ان کے سپرد ہیں، اور وہ ماشاء اللہ سے اسے اپنی ذمہ داریاں برابر نبھا رہے ہیں۔ تو تدریس کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہا، لیکن خطابت کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں زیادہ تیزی آئی، لوگوں تک بات زیادہ پھیلنے لگی، تو اس واسطے تدریس کا جو سلسلہ تھا اس میں کمی کرنا پڑا، لیکن ابھی بھی میں کئی ایسے کوشش اٹھاتا ہوں۔ ہاں، مختصر مدت ہو گئی، کبھی 6 مہینے 2 سال اٹھاتا تھا، اب 2-3 مہینے یا 3 دن کے کئی کوشش میں نے حیدرآباد وغیرہ میں بھی، بنگلور میں بھی کیے ہیں قرآن پڑھانے کے اعتبار سے، کیونکہ میرا مطمع نظر سب سے زیادہ یہی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کو پڑھاؤں، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین کام ہے کہ بندہ دائی بن گیا، فلاں بن گیا، یہ ہو گیا، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔
قرآن پڑھنا اس کو آئے، قرآن کو ہم سکھائیں اس کو، تو اس پر میرا زور ہے۔ اور ہمارے تو اصول میں ہے کہ ہمارے ممبروں میں کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن پڑھنے کے بعد ہی قرآن روانی سے وہ پڑھتا ہے تو پھر وہ قریب ہو سکتا ہے، ورنہ تو نہیں۔ تو تدریس کا سلسلہ بالکل جاری و ساری ہے۔ ابھی کیا کیا چیزیں آپ رن کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جیسے مسجد کے بارے میں سننے کو ملتا ہے، سینٹرز وغیرہ، اسکول ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت۔ ہاں دیکھیے، وہ سلسلہ وہیں سے میں آپ کو جواب دوں گا جہاں میں نے کیا ہے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اٹھان جہاں تک 1999 میں کورس کرنے کے بعد وہاں تک میں نے سنا دیا۔ اب اس کے بعد کیا کریں، سوال پیدا ہوا کہ بالجماع کام کریں یا انڈیویجول جو پڑھا ہے اس پہ کام کریں۔ تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ بالجماع کام کریں، خواہ وہ مختصر ترین جماعت کیوں نہ ہو، ایماندار لوگوں کو، مخلص لوگوں کو لے کے کام شروع کیا جائے۔ تو اس حیثیت سے 2002 میں ہم نے ادارہ قائم کیا، جمعیت ابن حجر للدراسات الاسلامیہ، ایک چھوٹا سا ادارہ۔ وہاں پر ہم نے قرآن تجوید و مخارج کے ساتھ بچوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ مسنون دعائیں، اسی طرح کیا ہے احادیث نبویہ وغیرہ کورس بنا کے ہم پڑھاتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا 2009 تک۔ پھر 2009 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور زیادہ سکت دی تو ہم نے کیا ہے مین روڈ میں ایک جگہ خریدی، اور وہاں پر رینٹ پہ لیا، اور ہم نے وہاں پر مرکز السلام کے نام سے ادارہ قائم کیا، اور وہاں پر بھی کیا ہے یہی سلسلہ شروع کیا کہ مختلف اوقات میں بعد نماز عصر، مغرب، عشاء، اور ان میں خواتین کا بھی ہم نے پروگرام رکھا۔ اس طرح کیا ہے وہاں پر ہم نے کام شروع کیا۔ 2010 میں اب جو موجود ہے آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب میں مرکز السلام، وہاں پر ہم رینٹ کے لیے گئے تو وہاں ہم نے جمعہ شروع کیا۔ اور 2013 میں نے سوچا کہ اکیڈمک کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیے، خالی صرف کیا ہے دینیات کے ساتھ اگر کریں گے تو لوگ دین و دنیا کو الگ ٹھہرائیں گے، جو کہ وہ منشا نہیں ہے دین کا۔ تو اس سلسلے میں السلام انٹرنیشنل اسکول میں نے 2013 میں قائم کیا، اور یہاں پر دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہم نے رکھی۔ 2014 میں محسوس ہوا کہ بھائی کب تک ہم رینٹ پہ رہیں گے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسی زمین چاہیے جہاں پر ہم ادارہ اور مسجد بنا سکیں، اور وہ خاص ہو، اس کا رینٹ کا مسئلہ نہ ہو۔ تو پھر میں نے اعلان کیا کہ ہمیں کیا ہے ایک مسجد کے لیے، جگہ کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے دلوں میں ڈالا کہ کئی ایسے ہیں جنہوں نے نہ مسجد کا وہ خاکہ دیکھا، نہ وہ مسجد کا کہاں ہے جگہ دیکھی، نہ اس کا متعین شدہ رقبہ دیکھا، دیتے رہے یہاں تک کہ ہمارے پاس 50 لاکھ جمع ہو گئے تھے۔ اسی اثنا میں معلوم ہوا کہ ایک بندہ ہے جو آ کر ایک پوری 1600 اسکوائر فٹ کی زمین دینا چاہتے ہیں، صرف اس غرض کے لیے کہ وہ مسجد بنا لیں۔ ہمارے پاس جو رقم جمع ہوئی تھی وہ رقم ہم بندھن میں ڈال دی، اور پھر اس کے بعد اس کی توسیع کے لیے پھر ہم 1.5 کروڑ روپئے کی ایک اور زمین لیے، اور ان سب کو ملا کر مسجد السلام کا قیام آیا، اور یہ 2022 کے رمضان میں ہم نے اس کو بھی اوپن کر دیا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر تحفیظ کے سلسلہ بھی شروع ہو گیا بورڈنگ کے ساتھ۔ اب اگلا سیشن میں نے ابھی گزشتہ نومبر میں اعلان کیا تھا کہ ہم جامعۃ الحسنہ کے نام سے ایک جامعہ بھی اوپن کرنا چاہتے ہیں، اور اس جامعہ میں ٹاؤن شپ بھی رکھنا چاہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی ایک کمیونٹی بھی آباد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جامعہ کے لیول تک اسکول سے لے کر تعلیم ہو۔ اب یہ 10 ایکڑ پر ہے، اور اس کے لیے اب کوششیں جاری ہیں۔ اس میں بھی اللہ نے بہت زیادہ مدد کی، لوگوں کے اندر دلوں میں کیا اس کے لیے وسعت ڈالی، بہت سے لوگوں نے کیا ہے پلاٹ خریدے ہیں۔ اب بہت جلد وہاں کا کام بھی شروع ہوگا۔ یہ تمام نشاطات ہمارے تحت ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ شیخ، جیسے آپ سے سننے کو ملا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ 30 برس کا آپ کا پورا عرصہ ہے کام کرنے کا، الحمدللہ جی۔ تو اس میں کبھی دیکھے ایسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وضاحت، اللہ تعالیٰ جو تو آپ کی مدد کر رہا ہے کام کے اندر؟ جیسے سننے کو ملتا ہے کہ ایک بار رینٹ وغیرہ کچھ معاملہ تھا، کچھ روپے وغیرہ، جی قصہ کیا ہے تھوڑا سا بتائیے عوام کو۔ نہیں، یہ تو ہر ایک کے لیے واضح بات ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں، ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کی راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے بارہا مشاہدہ کیا ہے، بلکہ میں مشاہدہ نہیں کہوں گا، بلکہ اپنے اعتبار سے ایک عقیدے کے طور پہ بتاؤں گا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے، کتنی تنگی کیوں نہ ہو،
ایک زمانہ ضرور اس پہ آئے گا وسعت کے لحاظ سے وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھول دے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. تو ہمارا معاملہ جب ہم نے کیا ہے اس دعوتی فیلڈ میں قدم رکھا 3,500 روپئے کرایہ تھا ہمارے سینٹر کا جو ہم نہیں دے سکتے تھے, جمع نہیں ہوتے تھے. ہمارے پاس کل طلبہ تھے اور کسی کے پاس کیا ہے کمائی کا ذریعہ نہیں تھا. ایسے میں کئی بار یہ حالات میں جو یہ پوچھ رہے ہیں یہ اصل میں کیا ہے مخصوص گفتگو بھی ہوئی تھی. کب میں بتایا تھا ان کو کہ 1-2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو دراز جو آ کر دروازہ بند کر کے جو نیچے کی جو کیپ ہوتی ہے اس میں سے کئی مہینے کے پیسے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 مہینے کا رینٹ تھا تقریباً 10,000 روپئے. اس زمانے میں 2002 یا 2003 کا واقعہ ہے کہ کوئی بندہ صبح کے بالکل صبح سویرے, میں 8 بجے آ کے آفس کھولتا تھا, تو آفس کھولنے سے پہلے کوئی بندہ کیا کیا ہے اسی سوراخ سے جتنا وہ پیسہ لے سکتا ہے ایک نوٹ کر کے ایک نوٹ کر کے, وہ زمانے میں 1,000 روپئے کی نوٹ چل رہی تھی تو 1,000 کی نوٹ اندر اور 500 کی نوٹ ایسے 10,000 روپئے کے قریب بندہ ڈالا ہوا تھا. اور وہ کہاں سے آیا کیوں ڈالا پتہ نہیں, لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ یہ نام نہیں معلوم ہونا اس واسطے اس نے ایسا کیا. جبکہ وہ زمانہ تھا جہاں پر ہمارے لیے 3,500 روپئے رینٹ بہت مشکل ہو رہی تھی. وہاں سے تو آپ کے عزائم اور بڑھ گئے ہوں گے, ہمت اور بالکل. یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے, یہ ایسے بے شمار واقعات ہیں, ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے کیسے کام لیا. ہمارے پاس جب یہ مسجد کی ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی اور ہمارے پاس ابھی وہ 7 والی جو میں نے بتایا نا کہ جگہ لینا تھا وہ نہیں لے, ابھی اسی کے لیے تکمیل کے لیے 35 لاکھ کی ضرورت تھی. تو عمومی ایسے ہی بیان سننے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ, اور میں نے اس میں اعلان کیا کہ بھائی ہمارے لیے 35 لاکھ کی ضرورت ہے. کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے کر سکتا ہے چاہے تو, کیا آپ اپنے شادیوں میں لاکھوں نہیں خرچہ کرتے؟ بس یہ 1-2 الفاظ تھے. بیان کے بعد وہ ملے, بولے کہ مولوی صاحب میرے پاس 2 ڈاکومنٹ ہیں, ایک 20 لاکھ کی ہے ایک 25 لاکھ کی ہے زمین کی قیمت. اب میں اسے بیچ کے بھی دے سکتا ہوں لیکن میں نیت کر لیا ہوں کہ رمضان کے اندر آپ کو دینا ہے. اور وہ کوئی 28واں رمضان یا 28ویں رات کچھ تھی, تو اس واسطے آپ بیچ لیجئے, جب آپ بلائیں گے میں سائن کر کے چلا جاؤں گا, لیکن فی الوقت یہ دونوں ڈاکومنٹ جو کہ 45 لاکھ کے ہوتے ہیں آپ رکھ لیجئے. ایک بالکل نارمل بندہ اور یہاں کا رہنے والا, کوئی باہر سے آنے والا سعودیہ سے آنے والے کا نہیں ہے مسئلہ ہے. یہ بالکل یہاں کی جاب کرنے والے جنہوں نے اپنی جمع پونجی تھوڑی کر کے کیا کیا تھا سیونگ کے طور پر وہ لینڈ لی تھی, لیکن ایک ہی اعلان میں انہوں نے کیا کیا کہ دونوں لا کے رکھ دیا. اور اس سے ہم کو جو حوصلہ ملا, وہ جو ہمارا جو اگریمنٹ ہوا تھا اس نے 3 مہینے کی قید لگائی ہوئی تھی کہ 3 مہینے کے اندر ہم کو 1.5 لاکھ پے کرنا تھا. اور اتنی بڑی رقم آنے کے بعد ماشاءاللہ سے ہم نے کیا ہے آسانی کے ساتھ اس کو پے کیا. یہ 1-2 واقعات ہیں, ورنہ تو ہمیں ہزاروں واقعات دکھتے ہیں کہ رب العالمین نے اس کے کام میں جب آپ لگتے ہیں اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے کام نکالتا ہے ایسے جیسے کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ طلاق کے اندر کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهِيَ حَسْبُهُ, جب اللہ پر توکل کر لیا بس وہ کافی ہے. مطلب دعوت میں عزائم کی ضرورت ہے, پیسے اور یہ ساری چیز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو کیا تھی, کون سا پیسہ تھا, کون سا ویپنز تھا, ہاں کس پہ انحصار تھا. لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1,40,000 صحابہ موجود نہیں تھے. ہاں تو یہی تو ہمیں سیرت یہی تو سکھاتی ہے کہ ان چیزوں پر تکیہ کرنے کا نہیں ہے. کام کرو اور مثبت کام کرو, منفی نہ کرو, یہ نہیں وہ نہیں یہ برابر نہیں وہ کام کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا جائے گا. شیخ محترم, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق علمی گھرانے سے ہے, تو کس اعتبار سے اور کیسے یہ لوگ جو ہے تو قرآن سنت کے قریب آئے, جیسے آپ کے والد یا آپ کے دادا جان, کب یہ معاملہ ہوا کہ آپ لوگ کا رخ قرآن سنت کی طرف پھرا ہے؟ نہیں, اصل میں دیکھیے کہ میرے والد صاحب ہی ان کے خاندان میں چینج ہونے والے ہیں پہلے فرد. اچھا, پہلے وہ کیا ہوا کرتے تھے؟ پہلے وہ بریلوی ہی تھے ایسے ہی, بلکہ بعض باتیں مجھے
میں نے سنا ہے بچپن میں کہ والد صاحب کبھی کبھی گھروں میں فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے تھے. اچھا. پھر اللہ نے انہیں توفیق دی کیونکہ والد صاحب کے پاس ایک بات تھی, وہ یہ تھا کہ حق حق باطل باطل, اگر واضح ہو گیا تو پھر ڈٹ جاتے تھے. اچھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب معلوم ہو گیا تو اپنا گھر کا جھنڈا سب سے پہلے نکالنے والے وہ خود تھے, جہاں جھنڈا ان کا تھا. پھر اس کے بعد اسی ایریے میں کام کیے, جس کی وجہ سے وہ سب عزیز و اقارب سب سے کٹنا پڑا, لیکن سب سے کٹنا قبول کر لیا, لیکن دعوت دین نہیں چھوڑا انہوں نے. اس واسطے ہی ہم کو ننیال والوں سے تو کچھ تعلق ہے, یاد ہے ہم کو, ددیال والوں سے ہم کو کچھ تعلق نہیں, یاد ہی نہیں ہے کون کیا رشتے میں آتا. تو اتنا والد صاحب کٹ گئے کہ ہمیں جانا ہے رشتہ داری تو جائے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن توحید نہ جائے. ایک طرف عقیدہ تھا, ایک طرف خاندان تھا. خاندان تھا, خاندان کو چھوڑا, عقیدے کو لیا اور عقیدے کو پڑھا, اور صرف اپنے طور پر نہیں, اس کے لیے اشاعت کے لیے لگ گئے وہ. ہاں, آپ اپنے ہمارے ایریے میں آپ بھی آج بھی جا کے پوچھ لیجئے, عثمان بیگ صاحب نام مشہور بھی ہے اور کس نوعیت سے کام کیے ہیں. آپ کو بڑے جتنے لوگ توحید پہ ملیں گے ان کا بچپنا میرے والد صاحب کے پاس پڑھتے ہوئے گزرا. اس حیثیت سے کیا ہے, سب پہلے ٹرن ہونے والے وہی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اصول یہ رکھا تھا کہ حافظ بنائیں گے اور عالم عمر آباد میں بنائیں گے. تو عمر آباد میں اپنے 2 بیٹوں کو ڈالا تھا, ان میں پھر جو بڑے بھائی تھے انہوں نے وہاں مکمل بھی کیا اور اس کے بعد مدینے کو بھی گئے تھے. تو اس حیثیت سے وہ پورا خاندان ہی ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے, والد صاحب کے بعد اسی کتاب و سنت کے منہج پہ رہا ہے. شیخ, جیسے آپ نے حفظ کے تعلق سے بتایا کہ احناف جو مدارس ہوا کرتے آپ کی فراغت وہاں سے ہے, تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور ان کا عقیدہ آپ کا عقیدہ ٹکرا گیا, یا آپ نے ان کو دعوت دی, انہوں نے ان کی بات آپ کو سمجھائی, وہ معاملہ؟ ہاں, ایسا بھی ہوا. اصل میں تو وہ وقت میرا جو تھا وہ 10 سے 13 کا تھا. میں 10 سال میں گیا, 13 سال میں حفظ مکمل کر کے واپس آیا. تو اس اعتبار سے آ کر وہ علمی ٹکراؤ تو ہونے سے رہا. 13 سال کا عمر میں بچہ کتنا جانتا ہے, لیکن پھر بھی ایسا ہوا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے والد صاحب ان کو کسی بھی طرح ہمارے ہی خلاف بنائیں گے, کیونکہ وہ تو تبلیغی تھے. تو اس حیثیت سے ان کے پاس معاملہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا. ہمارے جو بڑے بھائی حفظ کر چکے تھے ان کے آپ کردار دیکھ چکے تھے, اب وہ عمر آباد میں ہیں, پھر وہ مدینہ جائیں گے. تو اس حیثیت سے تو تھا. اور ایک مرتبہ ایسا ٹکراؤ کا ماحول بھی پیدا ہوا کہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ کو نہیں دیکھے. ایسے ہی گفتگو چل رہی تھی 1-2 کی, تو وہ جو کٹر تھے تبلیغی وہ بول رہے تھے کہ اللہ کو دیکھے. وہ چھوٹے بچے تھے, وہ بھی, میں بھی ان میں بچہ, لیکن میں نے کہا کہ نہیں دیکھے بھائی. تو وہ جا کے سیدھے ہمارے جو حضرت تھے سب سے بڑے, ان سے شکایت کر دی کہ جاوید کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھے بول رہا ہے. اب میں جب نیچے گیا تو عجیب حال ہے کہ ادھر استغفر اللہ پڑھا جا رہا ہے, ادھر لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے, ادھر کیا ہے توبہ کرو کے نعرے لگ رہے ہیں. میں اندر داخل ہوا تو بولے کہ فوری استغفر اللہ پڑھو, پہلے توبہ کرو. مجھے تو بات ہی سمجھ نہیں آئی کچھ دیر کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ اصل میں یہ دراصل کیا ہے, وہ بات کو لے کر کافر ہو گیا تک کہہ رہے ہیں, اور توبہ اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان بنو. اب وہ ویسے بھی تھے بڑے حضرت وہاں کے, اب جو بولے وہ تو کر دیا میں. لیکن ان سے ایک فائدہ جب ہوا, مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے لیے دعائے خیر کروں کبھی بھی, وہ یہ کہ اس کے بعد وہ مجھے ٹرن کرنے کی بڑی کوشش کی. وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ تبلیغی ہی بنے. تو وہ بلا کے کہتے تھے کہ دیکھو باپ دادا کے دین پہ نہ چلنا, اصل جو دین ہے وہ مانگنا, قرآن اور حدیث کا دین مانگنا. وہ سمجھ رہے تھے وہی قرآن و حدیث کا ہے. تو 1-2 مرتبہ مجھے بلا کے کہا کہ تم نے کیا دعا مانگتے؟ میں نے کہا کہ ایسے ہی دعا مانگتا ہوں, اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں. کہا کہ مانگتے ہیں. نہیں ایسا نہیں مانگنا, یہ بھی مانگو اور ساتھ میں کہو کہ اے اللہ میرے باپ دادا کے دین پہ نہ چلا, ہم کو صراط مستقیم پہ چلا, کتاب و سنت کے راستے پہ چلا. میں نے کہا کہ اچھی بات ہے. اب اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس کو تسلسل سے کئی سالوں تک مانگا کہ اللہ مجھے آبا و اجداد کا دین نہیں چاہیے, مجھے صراط مستقیم پر چلا اور کتاب و سنت کا دین. انہوں نے وہ دعا سکھلائی ان کے لحاظ سے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں آج اہل الحدیث پلیٹ فارم پہ ہوں. الحمدللہ.
جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا ایک احسان، ایک کریڈٹ ان کے لیے جاتا ہے کہ انہوں نے دعا تو صحیح سکھائی اس نیت سے کہ ان کی طرف پلٹوں، لیکن اللہ نے واقعتاً وہ دعا سن لی، اور اس کے بعد جو میرا مسئلہ ٹریک بدلا اور اس پر جو پختگی حاصل ہوئی کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کئی جگہوں پر بڑے بڑے مجمع میں مجھے بلایا گیا اور مسلک اہل حدیث اور اہل الحدیث کے منہج پر گفتگو کرنے کے لیے خصوصی دعوت دی گئی۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے میری زندگی میں۔ یہ اللہ تبارک ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ شیخ محترم، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بھائی، آپ کے سارے بھائی اور بہنوں کا بھی تذکرہ کیا، تو صرف دین کے اس میدان میں بھائی خدمت کر رہے ہیں یا کچھ بہنوں کا بھی رول ہے؟ نہیں، اصل میں کیا ہے، دین کے معاملے میں دونوں نے خدمت کیا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایک بہن تھی جو دراصل بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں، لیکن وہ حافظہ بھی تھی اور بخاری کی بھی حافظہ تھی، اور ہاں بخاری کی بھی حافظہ تھی، اور کئی بچیوں کو انہوں نے کیا کیا، بخاری کی حافظہ بنایا بھی۔ وہ تقریباً 20 سال سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں رہی، اور مدرسۃ النور اس نام سے انہوں نے مدرسہ چلایا، اور بہت ہی عالی شان مدرسہ تھا اور بہت ہی بہترین معتبر ترین تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا کام لینا تھا لیا، کیونکہ بہت جلد ان کی موت آ گئی، اور اچانک آئی، بالکل 39 ایئرز بھی نہیں ہوگا جب موت آئی تھی۔ 2014 میں میرے والد صاحب کے وفات کے 6 مہینے پہلے ان کی وفات ہو گئی، تو پھر اس کے بعد وہ ادارہ وغیرہ پھر کسی دوسرے کے سپرد کر کے آ گئے تھے میرے بھائی جان۔ یہ دراصل بہت بڑی خدمت بہنوں کی طرف سے بھی تھی، اور یہ چھوٹی بہن جو تھی نا، وہ بہت بڑی مقررہ بھی تھی، حافظہ بھی تھی اور عالمہ بھی تھی، اور اس میں بہت بڑے علماء کی شہادتیں اس میں موجود ہیں۔ ہاں، مطلب جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو قبول کیا، آپ کے والد کے بیٹوں کو قبول کیا ہے۔ جی، بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دین میں قبول کیا ہے، بالکل۔ شیخ محترم، ہم لوگ سامعین کے لیے جو ہے تو سوالات جوابات کا سیشن کھولتے ہیں، تو میں سامعین سے پوچھنا چاہوں گا، شیخ سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، یا جو باتیں میں نے کہی ہے اس پہ، یا جو دورے ہمارے ہو رہے ہیں اس پہ، جو کچھ بھی ہے سوال آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں شیخ آپ نے بتایا کہ آپ سب سے زیادہ متاثر مختوم سے شیخ صفی الرحمان مبارک پوری کے، ایسے کوئی 5 اور سیرت کی کتابیں بتائیں جو طالب علم کو اپنے زیر مطالعہ رکھنا چاہیے؟ 5 یا جو بھی آپ کے ذہن میں ہوں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، بتا سکتے۔ نہیں، ہمارے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ تاکہ دوہرا دوں کہ ریکارڈ ہو جائے اچھی طرح، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو سیرت کے تعلق سے جو سیرت متاثر ہوئی اور جس سیرت سے آپ متاثر ہوئے وہ صفی الرحمان مبارک پوری کی سیرت رحیق المختوم سے، تو ایک طالب علم کے لیے 5 ایسی تفاسیر بھی بتلا دیں جو رہنمائی کر سکیں اسی طرح کی۔ جہاں تک میں نے دیکھا ترتیب کے اعتبار سے رحیق المختوم سب سے اعلیٰ ہے، یعنی زمانی ترتیب کے اعتبار سے۔ اب تحقیق کے اعتبار سے سید سلیمان سلمان منصور پوری کی رحمت للعالمین ہے، 3 جلدوں میں۔ وہ تحقیق کا معیار اتنا بلند ہے کہ میں نے دیکھا کہ کئی رحیق المختوم میں حوالے رحمت للعالمین کے ملتے ہیں، کئی، اور میں نے کئی عربی سیرتوں میں بھی دیکھا کہ رحیق المختوم کے حوالے انہوں نے دیے، خاص کر حضرات انبیاء کرام کی بیویوں کی تاریخ۔ آپ نے کہیں سنا ہے ایسا؟ ان کی بیویوں کی تمام تفصیلات وہ لائے ہیں، انبیاء کرام کے بیویوں کی۔ ہاں، یہ بیوٹی سید سلیمان سلمان منصور پوری کے پاس تھی، اور وہ اہل حدیث کبار علماء میں سے تھے۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کو نام بھی نہیں پتہ ہوگا، حالانکہ وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی دعوت اس وقت پھیلائی جب انگریز کی حکومت پوری طرح پر حاوی ہو چکی تھی۔ ان کی سیرت پڑھنے کے لائق ہے، میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا کہ ان کی سیرت پڑھیے، اور ان کی لکھی ہوئی یہ سیرت بھی پڑھیے۔ ہاں، اور اسی طرح مختصر ترین رسالے کے طور پر مہر نبوت ہے، کبھی آپ کے نظر سے گزری ہے؟ یہ یاد کرانے کے اعتبار سے اور مختصر ترین سیرت خاص طور پر بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو مہر نبوت ہے۔
اس سیرت کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. مختصر جو کروانا. ہاں مختصر جو کروانا ہے اس حیثیت سے. اور زبان کے اعتبار سے یعنی یوں سمجھیے کہ تحریکی طور پر بات کرنے کے اعتبار سے محسن انسانیت ہے نعیم صدیقی کی. یہ ہیں تو مولانا مودودی کے ساتھیوں میں سے اخوانی اعتبار سے، لیکن زبان دانی اور اس کے اندر جو آپ کو ملے گا سلاست، تاکہ پڑھ کر آپ صحیح طور پر دوسرے سے کمپیئر کر کے اس کی صحیح بات لے لیں، تو یہ ملکہ اگر آ جائے تو یہ سیرت بھی کیا ہے بہت اچھی طرح مفید ہے. اس سیرت کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سیرت النبی میں ابوالکلام آزاد کی بھی ایک سیرت ہے، سیرت رحمت. سیرت رحمت. ہاں رحمت دو عالم یہ ہے. یہ سیرت بھی دراصل الگ الگ مجموعے سے جمع کی گئی سیرت ہے، لیکن رسول رحمت سیرت ہے. بہت یونیک ٹاپک پہ لائے ہیں. آپ وہ ٹاپک سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ سیرت کے اندر آئے گا، لیکن وہ سیرت کے اندر لائے. یہ ان کی بیوٹی ہے. یہ وہ سیرتیں ہیں جن پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنا مطالعہ کر کے اور زیادہ اس میں علم حاصل کر سکتے ہیں. ایک طالب علم کو چاہیے کہ ان سیرتوں کا مطالعہ کرے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مولانا مودودی کی جو لٹریچر پڑھ کر ان سے آپ متاثر ہوئے، تو ان کے آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو تعلیم حاصل دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا لٹریچر پڑھنا ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے یا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مولانا مودودی کے لٹریچر کے لیے بھی ایک علم کی ضرورت ہے، جس میں بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح کہاں وہ نے لکھا ہے، غلط کہاں. اسی لیے مبتدی کو پڑھنا نہیں چاہیے. اچھا اسٹوڈنٹ لیول پہ جو ہے وہ پڑھنا نہیں چاہیے. پہلے وہ ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے جو منہجی ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ مناظرتاً یا آ کر تقابلی مطالعے کے طور پر یا رد کے لیے پڑھیں تو بہتر ہے. مبتدی کے لیے پڑھنا نہیں چاہیے. میرا احوال میں نے سنایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی آپ بھی اڈاپٹ کر لیں. ہاں جی شیخ، اسی سے ملتا ہوا سوال شیخ یہ ہے کہ عام طور سے جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے آزاد ہو کر مطالعہ کرنا چاہیے کتابوں کا خود، یا علماء کے رہبری میں کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیے اس میں جہاں تک معاملہ ہے بڑا افراط و تفریط کا معاملہ ہے. کوئی سیدھے آپ کو لگا دیتے ہیں حد کے، دیکھو کوئی بھی نہیں جب تک کہ آپ ہر ایک کتاب کے بارے میں نہ پوچھ لیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جیسے چاہے کریں گے. یہ دونوں انتہائی افراط و تفریط کا شکار ہیں. اصل میں یہ ہے کہ وہ مضامین جو اخلاقی ہیں، وہ مضامین جو سدھار کے ہیں، وہ مضامین جن سے فقہی اور عقیدے کے تعلقات نہیں ہیں، ان مضامین پر آپ کو بولنا ہے، یا یوں سمجھیے کہ زبان کے اندر آپ کو سلاست پیدا کرنی ہو تو آپ وہ پڑھ لے سکتے ہیں. لیکن جب تحقیق کا مسئلہ آئے گا، تشکیک کا مسئلہ آئے گا، جب اس میں شک پیدا ہوگا تو آپ رجوع علماء حق سے کریں گے اور اس میں جو صحیح فیصلہ ہے اسی کو لیں گے. آپ کے پڑھنے پر آپ اعتماد نہیں کر لیں گے. یہ صحیح طریقہ کار ہے. دیکھیے علی مرزا کا جو اتنا فتنہ جو پھیل رہا اور لوگ جو اس کے شکار ہو رہے ہیں، تو کیا چیز کی کمی کی وجہ سے ہو رہی؟ سیرت نہیں پڑھنے کی وجہ سے، عقیدے کے مسئلے سے، یا منہج کے کمی؟ دیکھیے علی مرزا کا جو سلسلہ آپ نے آخری میں پوچھا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے لیے تو تقریباً 1-آدھا گھنٹہ چاہیے اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے. کیونکہ اصل میں آج علی مرزا کے فتنے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ہم قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ بات اس واسطے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بہت بڑی کیا ہے چال ہے یا اس کی دھاگ ہے. بعض لوگوں نے کیا کر دیا، میں نے ایک مرتبہ ایسا ہی کہا تھا تو فوری طور پر ایک ویڈیو میرے اوپر بنا دیا گیا اس کی طرف کے لوگ نے. دیکھو اب انہوں نے بھی مان لیا کہ علی مرزا کا پاور کتنا ہے. ارے شیطان برائی کرتا ہے، شیطان سے بچو بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان کی برائی کو ہم نے مان لیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں علی مرزا کی تعریف تھوڑی ہو رہی ہے، وہ نہیں ہو رہی ہے. یہ تنبیہاً بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر دراصل زیادہ پائی جا رہی ہے، تو متنبہ رہے. رہی بات آپ نے جو پوچھا کہ علی مرزا کا اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہونے کی وجوہات کیا ہیں، تو یاد رکھیے اس کا دجل اور اس کی جھوٹ اور اس کا نیم حق بیان کرنا ہے.
اس کے پاس زباندانی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی میں خاص طور پر نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کا جو فن ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اور ایک انسان جب خدا سے، رب سے بے خوف ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی حیا شرم نہیں باقی رہتی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شرم و حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو۔ تو جو انسان شرم و حیا اٹھا کے رکھ دے تو پھر وہ جیسا ہے، جو چاہے، جیسے چاہے وہ تعبیر کرے گا، بولے گا۔ تو اب دراصل ہماری عوام خاص طور پر جو ان کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، یہ لوگ سب سے پہلے فتویٰ یہ لگاتے ہیں کہ یہ صحیح بولتا ہے، آپ غلط بولتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ علی مرزا سے بڑے بن گئے، یا جن کے خلاف آپ بولتے ہیں یہ برابر نہیں بولتے، ان سے بڑے بن گئے؟ نہیں، ہم تو کیا ہیں طالب علم۔ پھر طالب علم ہیں تو کیسا جج بن گئے؟ طالب علم ہو تو طالب علم رہو، یا نہیں تو کہو کہ مجھے علی مرزا سے زیادہ۔ اب علی مرزا کو جج کر کے بولنا کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، اب یہ ججمنٹ ہوا نہیں ہوا؟ اب یہ ججمنٹ کرنے کی صلاحیت کو تم مانتے ہو تو تب تم علی مرزا سے بڑے ہو گئے، پھر علی مرزا کی ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ خود تحقیق شروع کرو۔ ہاں نہیں، ہم تو کیا ہیں صرف سننے۔ جب سننے والے ہیں تو پھر تو کیا ہے، فتویٰ کیوں لگا دیا؟ جج کیسے بن گئے؟ یہ دونوں متضاد باتیں ہیں، ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں یہ غلط بولے، یہ صحیح بولے۔ میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ جب تم غلط اور صحیح کا تجزیہ کرنے لگو تو کیا تم بڑے عالم بن گئے ان سے؟ نہیں نا۔ جب تم نہیں مانتے ہو تو پھر علماء سے رجوع کرو، کیا صحیح کیا غلط، خود فیصلہ نہ کرو۔ وہ جس کو صحیح بتا رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن کب؟ جب تم علماء سے صحیح رجوع کر کے اس کو علم حاصل کرو گے، تب جا کے معلوم ہوگا اس کے اندر اس نے کیا ٹویسٹ کیا ہے، کہاں چینجنگ کیا ہے لفظ، کہاں آ کر مکاری کے ساتھ الفاظ ایسے لیے ہیں جو معنی ہیں اور ہماری عوام اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ یہ ہے اصل فتنہ اس کا، جس میں وہ ماہر ہو چکا ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہ جو ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ تو یہ وکالت کی جو زبان ہوتی ہے نا، وہ بڑی ہی کیا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے پرفریب ہوتی ہے، لیکن ہوتا پورا دجل ہے۔ وہی حالت اس کی بھی ہے کہ زبان کے اندر جو کچھ وہ ٹیکنک استعمال کرتا ہے، وہ پھکی بول کے بولتا ہے، وہ جو تناوٹی، تو وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بھائی اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، خالی گھڑا باجا بڑا ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا تو علم والے تو یہ ایسے الفاظ بولتے ہی نہیں، وہ تو ڈرتے ہیں فتویٰ دینے سے، وہ تو کانپتے ہیں کہ یہ ہو بھی یا نہ ہو۔ تم تو اجتہادی نہیں، بڑے بڑے فتوے لگا دیے بڑے بڑے علماء پر۔ تو یہ تو ایک مختصر سا جواب ہوا۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس پر مسلسل رد کیا جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرصت کے اوقات نصیب کرے تو اس حیثیت سے وہ رد جو میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ بھی میں شروع کر دوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے دیکھنے میں آتا ہے شیخ انیس الرحمن، شیخ ڈاکٹر عبداللہ مدنی جیسے بڑے بڑے علماء اکثر آپ کے ادارے پہ آتے رہتے ہیں، جی، ان سے آپ کا ربط کیسا ہے؟ دیکھیے آپ کا جو سوال ہے کہ شیخ عبداللہ حیدرآبادی مدنی حفظہ اللہ، انیس الرحمن شیخ حفظہ اللہ، یہ سب ادارے کو آتے ہیں، ان کا ربط اور ان کا تعلق بہت ہی مشفقانہ، دوستانہ، ہمدردانہ ہے۔ شروع سے ہم نے جب سے ادارہ قائم کیا ہے تب سے یہ آ رہے ہیں، اور ہم نے کبھی کوئی ریکویسٹ رکھی تو اس کو انہوں نے قبول کیا، دل کھول کر ہمارے کام میں جڑے، اور کبھی ان کی طرف سے کوئی اعتراضات ہمیں نہیں پہنچے، اور ہم نے کبھی بھی اپنے کو ان کے ماتحتی میں اور ان کی سرپرستی میں اطمینان نصیب ہوا۔ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہی کی سرپرستی میں ہیں۔ اڑانے والے بہت اڑا دیتے، وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ کیا ہے، پیر اڑتا نہیں ہے، مرید اڑا دیتے ہیں، تو ایسے ہی میرے خلاف باتیں اڑا دی۔ یہ تو وہ دور کے علماء ہیں جو آج کا اگر ہم دیکھ لیں گے کہ بقیت السلف اگر کہیں گے تو یہی علماء ہیں۔ ابھی تو ان کے عمر اور ان کے تجربے اور ان کے علمی قابلیت کے اعتبار سے تو کوئی اور نہیں نظر آ رہا ہے وہاں پر، خواہ ساؤتھ ہو کا نارتھ ہو، پوری دنیا، انڈیا میں بول رہا ہوں میں۔ تو شیخ انیس کی عمر دیکھیے اب کیا ہے۔ تو جب بھی ہم نے کوئی مسئلہ رکھا اور اس پر گفتگو کے لیے بلایا تو انہوں نے باقاعدہ ادارے کی کھل کر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک بات
مسجد السلام کی بنیاد بھی شیخ انیس الرحمن حفظہ اللہ کے ہاتھوں ہی ہوئی اور اس کی افتتاح بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی. جب بھی ہم نے بلایا آئے تھے، حالانکہ اس وقت اور وانیم باڑی میں تھے، پھر بھی بولے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ، اور آئے. تو تعلقات تو بڑے گہرے ہیں، بڑے دوستانہ ہیں، بڑے مشفقانہ ہیں کہ کبھی کوئی بات چیت ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ ہم چھوٹے ہونے کے باوجود بھی کچھ بحث و مباحثے کی بات ہوتی ہے تو وہ بڑے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں، اسے خلاف میں نہیں لیتے. اگر ان کے واقعات میں بولنے لگوں تو وقت نہیں بسائے گا، اس واسطے میں نے کیا ہے صرف آپ کو اشارے دیے ہیں. شیخ آخری بات پوچھ کے انشاءاللہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. شیخ آخر میں جو یوتھ اہل حدیث ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ نوجوان اہل حدیثوں کو ہمارا اپنا یہی میسیج ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کو پختہ کرو. عقیدہ سن کے تم نے قبول کیا، لیکن عقیدے کو پڑھو. عقیدہ سننے کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی چیز ہے. عقیدہ اگر وہی ہوتا جو آباء و اجداد سے ہوتا تو پھر انبیاء آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انبیاء نے عقیدے کو سکھایا، پڑھایا. تو ہمارا معاملہ 90% اہل حدیثوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سن کے اہل حدیث تو بن گئے، لیکن آگے چل کر اسٹیپ کیا اٹھایا، کیا کتابیں اس میں آپ نے پڑھی ہیں نہیں معلوم. 5 کتابیں ایسے بتا دو جو عقیدے پر مبنی ہوں اور وہ عقیدے کی کیا ہو بیس کتابیں ہوں. ہم نے نہیں پڑھی، حالانکہ ہو گئے کب 25 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے. تو عقیدے کو سن کے جو وہ کتابیں پڑھو، دلیل جانو. ایک چھوٹی سی بات بھی دلیل سے بولو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تشریح میں ہم کو کیا ملتا ہے؟ ہاں، شروط لا الہ الا اللہ 8 ہیں، معلوم ہے؟ اور 8 کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کیا دلیل ہے؟ اللہ ہی خالق ہے، کیا دلیل ہے؟ زبانی جمع خرچ نہیں چاہیے ہم کو قرآن اور حدیث سے دلیل چاہیے. جو بات تم کہتے ہو اس کی دلیل لاؤ. خواہ مخالف سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے اس سے سوال نہیں. تمہارے عقیدے کو دلیل چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے نا. جو جس عقیدے کو تم نے قبول کیا ہے اس عقیدے کے دلائل آپ کو یاد ہیں؟ نہیں یاد. سمپل سا کوشچن کرتا ہوں، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی کی نے دلیل کیا ہے؟ ہم کو نہیں پتا، نہ آیت پتا، نہ نمبر پتا، کم از کم کیا ہے نہ سورہ پتا. لیکن ہم نے کیا ہے باقاعدہ طور پر قبول کیے. کیوں نہیں دلائل یاد کرتے؟ بھی دلائل یاد کریں گے تو تب تو وہ حدیث اور وہ پختگی ملے گی، وہ بات چیت کے اندر وہ آپ کو کیا ہے اہل الحدیث طبقے کے اندر وہ اشار اور وہ بیداری آئے گی. ہم کو نہیں پتا ہے، ہم صرف جمع خرچ میں لگائے ہوئے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں، وہ کہتا ہے غیب کا علم ہے، یہ کہتا ہے نہیں. کیا دلیل ہے؟ ہاں علماء کو فون، بھائی تم بھی تو پڑھو نا. تمہارے لیے کیا تکلیف ہے؟ 5-6 آیتوں کو یاد کرنا تکلیف ہے؟ یاد کرو. تو عقیدہ بالعلم حاصل کرو، نمبر 1. نمبر 2، جب یہ ہو گیا اخلاقیات کو سدھارو. پوری سیرت میں ہم دیکھیں گے کہ عجیب و غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگے، حتیٰ کہ بدبختوں نے مجنون تک کہا. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے یہ لوگ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ کوئی حرف نہیں لگا. دشمن بھی ڈرتا تھا، اخلاق اتنے بلند تھے. آج ہمارے نوجوانوں سے عام لوگ نفرت کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق چھوٹ گئے، کردار چھوٹ گیا. اب اس کردار کے ساتھ توحید پھیلاتے ہوں تو وہ بولتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری توحید سکھاتی ہے. اس سے بہتر تو وہ بڑا کیا ہے ادب والا بن رہا تھا. جب تو کچھ نہیں سیکھا تھا تو بہت ادب والا تھا، یہ تو تجھے بے ادب بنا دی. تو دوسری چیز نوجوانوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ تم کیا ہے اخلاق سیکھو، اخلاق کے دائرے میں رہو. اس کا بہت بڑا اثر ہے. اسلام تلوار سے ہرگز بھی نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا. کون کہتا ہے تلوار سے پھیلا؟ تلوار سے پھیلا ہوتا تو جب تلوار اٹھ گئی نا پھر پورے پلٹ جاتے. لیکن کوئی ایک ملک پلٹا. مصر میں کب آیا اسلام؟ اب تک باقی نہیں ہے. اب کون سا ان کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ وہ دراصل کیا ہے مسلمان ہی بنے رہے.
اخلاق سے پھیلا ہے، تو یہ اخلاق ہماری طرف سے بہت کمزور ہے، یہ اخلاق حاصل کرنا چاہیے۔ تیسرا جو سب سے اہم ترین پیغام ہے، بحث و مباحثہ مت کرو، کچھ نہیں رکھا ہے۔ بعض جگہ تو اتنی بڑی تنبیہ آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کو ہلاک ہونے کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب کیا تھا؟ قیل و قال و کثرت السوال، قیل و قال کرنا، بیکار کی باتیں کرنا اور زیادہ سوالات کرنا۔ آج نوجوانوں میں وہی ہے، جو جتنا سوال کر کے کسی عالم کو کیا پھنساتا ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے میں گریٹ، میں بڑا علم والا، دیکھو میرا جواب نہیں دے سکے وہ۔ ارے وہ جواب نہیں دے، تمہاری بربادی ہے۔ تو سوال بیکار باتوں میں مصروف نکالو، علم میں لگاؤ، تعمیر میں لگاؤ، تخریب میں نہیں، امت کی اصلاح میں لگاؤ۔ کوئی بھی تعمیری کام کرو، کوئی اچھا کام کرو جو تمہارے اطراف و اکناف تمہارے رشتہ داروں کو کیا ہے اس کا فائدہ ہو، کوئی بھی دین کا، کوئی بھی دنیا کا، لیکن فائدہ مند کام کرو۔ شیخ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پر آئے، آپ نے بلڈھانا جمعیت الحدیث کو دیکھا، جی، کسی کے پلیٹ فارم کو دیکھا، تو اس کے تعلق سے آپ کے تاثرات اگر بیان کر دیں۔ ماشاءاللہ اس کے تعلق سے میرے تاثرات بہت خوبصورت ہیں، بہت بلند ہیں۔ میں نے بہت سی جماعتوں کو دیکھا اور بہت سے کیا ہیں اس طرح کیا ہیں چھوٹے گروپ کام کرنے والے بستیوں کے اندر میں نے مطالعہ کیا ہے، دیکھا ہے، لیکن اس میں خاص طور پر بلدانہ کے ساتھیوں میں میں نے ایک خصوصیت، ایک انوکھا پن پایا ہے۔ اب وہ انوکھا پن کئی زاویوں سے ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، کئی زاویوں سے ہے، لیکن اس میں سب سے خوبصورت جو زاویہ مجھے پسند آیا وہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ انانیت چھوڑ کر کہ اپنا میں پنا، میں بڑا تو بڑا، یہ مسئلہ سب سے اہم ترین ہے ہماری جماعت کا۔ تو یہ چیز میں نے ان میں بالکل مخفوض پائی۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آپ لوگوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اسی پر قائم و دائم رہیے گا، اسی پر کبھی کوئی ایسا معاملہ نہ آنے دیجیے کہ آپ اس کو انانیت کا مسئلہ بنائیں اور صرف انانیت یا آ کر اس کے نام کی وجہ سے کوئی بندہ آپ سے الگ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو۔ یہ اتفاق، یہ اتحاد قائم دائم رہے، دل و جان کے ساتھ دین کا کام سمجھ کر لگے رہیں۔ کسی کا کام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، نام تو صرف اللہ کا باقی ہے، سب کے سب مٹ جانے والے ہیں، نام کا باقی رکھنے والا وہی رب العالمین ہے۔ آپ سب کو جو جڑ کے کام کرتے دیکھا، اس سے زیادہ خوشی کی بات مجھے کوئی نہیں ہے۔ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، قلت کم پڑ رہے ہیں الفاظ۔ بہرکیف جو کچھ بھی میں نے دیکھا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان میں اور ترقی عطا کرے، اور برکتیں نازل فرمائے، اور رحمتیں نازل فرمائے، اور ان سے دین کا کام لے لے۔ خاص طور پر اس وقت اس ماحول میں جو اللہ کے داعی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان میں آپ سب لوگوں کے ناموں کو چن لے۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب کو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکت دے انشاءاللہ۔ آمین۔ ملتے ہیں کسی اگلی نشست میں کسی اور شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔